بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کوئی نماز فرض ہو یا سنت یا پھر نفل، چاہے وہ نماز وتر ہو سوائے نماز جنازہ کے، جس نماز میں بھی نمازی سے کچھ بھول چوک ہو جائے اور وہ بھول بھی ایسی ہو کہ نماز کا کوئی رکن نہ چھوٹا ہو، مثلاً قیام یا رکوع سجود ہی نہ چھوٹ جائیں، کہ جن کے بغیر نماز ہی نہیں ہوتی اور جن کی ادائیگی کے سوا کوئی چارہ کار ہی نہیں، بعض دیگر امور میں بھول ہو جائے تو اس کا ازالہ نماز کے آخر میں 2 سجدے کرنے سے ہو جاتا ہے، جنہیں سجدہ صاف کہا جاتا ہے۔ نماز کو پوری توجہ سے ادا کرنا اور ادھر ادھر کے خیالات سے بچنا باعث فضیلت و اجر ہے، لیکن اس کے باوجود بھی انسان سے بھول چوک ممکن ہے۔ عام انسان تو کیا، خیر البشر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی بعض اوقات نماز میں بھول ہو جایا کرتی تھی، جس کا علم صحیح احادیث میں مذکور متعدد واقعات سے ہوتا ہے، جیسا کہ صحیح بخاری و مسلم، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ اور مسند احمد میں ارشاد نبوی ہے: میں بھی تمہاری طرح کا ایک انسان ہوں، اور جس طرح تم بھول جاتے ہو میں بھی بھول جاتا ہوں، لہٰذا جب میں بھول جاؤں تو مجھے یاد دہانی کرا دیا کرو۔ صحیح مسلم میں ارشاد نبوی ہے: جب کوئی شخص اپنی نماز میں کمی یا زیادتی کر جائے تو اسے چاہیے کہ نماز کے آخر میں 2 سجدے کرے۔ سجدہ سہو کی صورتیں: نماز کے آخر میں سجدہ سہو کے وقت اور موقع محل کے تعین اور اس کے طریقہ سے قبل آئیے دیکھیں کہ سجدہ سہو کن کن صورتوں میں کیا جائے گا۔ ان میں سے پہلی شکل یہ ہے کہ نمازی بھول کر نماز پوری ہونے سے پہلے ہی سلام پھیر لے اور بعد میں کسی کے بتانے سے پتہ چل جائے کہ نماز پوری نہیں ہوئی بلکہ 1 رکعت یا کم و بیش باقی ہے۔ ایسی صورت میں فوراً اٹھ کر چھوٹی ہوئی نماز مکمل کر کے سجدہ سہو کرنا چاہیے، جیسا کہ صحیح بخاری و مسلم، سنن اربعہ اور دیگر کتب حدیث میں ذوالدین کے واقعہ والی حدیث معروف ہے، جس میں مذکور ہے کہ نبی نے ظہر یا عصر کی نماز کی امامت کرائی اور صرف 2 رکعتیں پڑھ کر ہی سلام پھیر لیا اور ایک لکڑی کے پاس آ گئے جو کہ مسجد میں رکھی تھی اور اس کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑے ہو گئے۔ لوگ جلدی جلدی وہاں پہنچ گئے مگر کسی کو بات کرنے کی جرات نہ ہوئی۔ آخر ایک صحابی حضرت ذوالدین، جس کا اصل نام حضرت قرباق سلمی تھا، انہوں نے کہا: اے اللہ کے رسول، آپ بھول گئے ہیں یا نماز کم ہو گئی ہے؟ آپ نے اس بات کی دوسرے صحابہ سے تصدیق کرائی اور جب بات واضح ہو گئی کہ صرف 2 ہی رکعتیں پڑھی گئی ہیں تو آپ کی جو 2 رکعت نماز چھوٹی تھی وہ ادا فرمائی، پھر سلام پھیرا، پھر سہو کے 2 سجدے کیے اور پھر سلام پھیرا۔ سہو کی دوسری صورت یہ ہے کہ نماز کی رکعتیں زیادہ پڑھ لی جائیں، جیسا کہ بخاری و مسلم، سنن اربعہ، مسند احمد اور دیگر کتب حدیث میں مذکور ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ نماز ظہر کی 5 رکعتیں پڑھا دیں۔ آپ سے کہا گیا: کیا نماز زیادہ ہو گئی ہے؟ فرمایا: کیا بات ہے؟ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ آپ نے 5 رکعتیں پڑھی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سہو کے 2 سجدے کیے اور پھر سلام پھیرا۔ سہو کی تیسری شکل یہ ہے کہ نمازی قاعدہ اول یا تشہد اول کے لیے بیٹھنا بھول جائے اور بیٹھنے کی بجائے تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو جائے، چنانچہ صحاح ستہ و مسند احمد، موطا امام مالک اور بہیقی میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز ظہر کی دوسری رکعت کے بعد تشہد پڑھے بغیر تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو گئے اور سلام پھیرنے سے پہلے آپ نے سہو کے 2 سجدے کیے اور پھر سلام پھیرا، جبکہ ابو داؤد، ابن ماجہ، مسند احمد، دارقطنی اور بہیقی میں ارشاد نبوی ہے: جب تم میں سے کوئی شخص دوسری رکعت میں قعدہ کیے بغیر کھڑا ہونے لگے لیکن اگر وہ پوری طرح کھڑا نہ ہوا ہو تو اسے چاہیے کہ بیٹھ جائے، اور کھڑا ہو چکا ہو تو اسے چاہیے کہ پھر نہ بیٹھے بلکہ آخر میں سہو کے 2 سجدے کر لے۔ سہو کی چوتھی شکل یہ ہے کہ کسی کو اس بات میں شک ہو جائے کہ اس نے کتنی رکعتیں پڑھی ہیں۔ اس شکل کا ذکر صحیح بخاری و مسلم، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، مسند احمد، ابن حبان، مستدرک حاکم اور بہیقی میں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے:
جب تم میں سے کوئی شخص اپنی نماز کی رکعتوں کی تعداد بھول جائے اور اسے شک ہو جائے کہ نہیں معلوم اس نے 3 رکعتیں پڑھی ہیں یا 4، تو اسے چاہیے کہ اپنا شک دور کرے اور یقینی بات پر بنیاد رکھ کر نماز پوری کرے۔ پھر سلام پھیرنے سے پہلے 2 سجدے کرے۔ اس طرح اگر اس نے 5 رکعتیں پڑھ لی ہوں گی تو ان 2 سجدوں کی وجہ سے وہ جفت یا جوڑی ہو جائیں گی، اور اگر اس نے پوری نماز ہی پڑھی ہوگی تو یہ 2 سجدے شیطان کی ذلت اور رسوائی کا باعث بن جائیں گے۔ ایک دوسری حدیث میں شک زائل اور یقین حاصل کرنے کا طریقہ بھی لکھا ہے۔ ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ، مسند احمد اور بہقی میں ارشاد نبوی ہے، جب تم میں سے کسی شخص کو نماز میں شک ہو جائے کہ اس نے 1 رکعت پڑھی ہے یا 2، تو اسے چاہیے کہ اپنی 1 ہی رکعت سمجھے، اور جب اسے یہ شک ہو جائے کہ اس نے 2 رکعتیں پڑھی ہیں یا 3، تو اسے چاہیے کہ اپنی 2 ہی رکعتیں سمجھے، اور جب اسے یہ شک ہو جائے کہ اس نے 3 رکعتیں پڑھی ہیں یا 4، تو اسے چاہیے کہ اپنی 3 ہی رکعتیں سمجھے۔ پھر نماز کے آخر میں سلام پھیرنے سے پہلے 2 سجدے کر لے۔ ان دونوں حدیثوں کا مجموعی مفاد یہ ہے کہ 3 یا 4، 2 یا 3 اور 2 یا 1 میں شک ہو جائے، مگر ان دونوں میں سے کوئی ایک پہلو ظن غالب سے رائج ہو تو پھر ظن غالب پر ہی بنیاد رکھے، اور اگر کوئی پہلو بھی ظن غالب سے رائج محسوس نہ ہو تو پھر کم پر بنیاد رکھ کر نماز مکمل کرے، اور سلام پھیرنے سے پہلے 2 سجدے کر لے۔ اس تفصیل سے یہ بات واضح ہو گئی کہ سجدہ سہو سلام سے پہلے اور بعد دونوں طرح ہی ثابت ہے، اور اس بات پر تمام ائمہ و فقہا کا اتفاق ہے، البتہ افضلیت میں اختلاف ہے۔ پھر اسی وجہ سے صحابہ، تابعین اور ائمہ و فقہا نے سجدہ سہو کے وقت کے بارے میں مختلف مذاہب اختیار فرمائے ہیں۔ سجدہ سہو کا موقع مقام علامہ عراقی کی شرح ترمذی سے نقل کرتے ہوئے امام شوکانی رحمہ اللہ نے نیل الاوطار میں 10 اقوال بیان کیے ہیں، جن میں سے صاف چاہے کیسا بھی ہو سجدہ سہو سلام کے بعد ہی کرنا ہوگا۔ متعدد صحابہ و تابعین اور امام ابو حنیفہ کا یہی مسلک ہے، اور ان کا استدلال ان احادیث سے ہے جن میں سلام کے بعد سجدہ سہو کا ذکر آیا ہے۔ اس سلسلہ میں دوسرا قول یہ ہے کہ سجدہ سہو سلام پھیرنے سے پہلے ہے۔ یہ بھی متعدد صحابہ کرام، اکثر فقہائے مدینہ، علماء حدیث اور امام شافعی کا قول ہے، اور ان کا استدلال ان احادیث سے ہے جن میں سلام پھیرنے سے پہلے سجدہ سہو کا ذکر آیا ہے۔ اس مسئلہ میں تیسرا قول یہ ہے کہ یہاں نماز میں کمی ہو وہاں سلام پھیرنے سے پہلے، اور یہاں نماز میں زیادتی ہو وہاں سلام کے بعد سجدہ سہو کیا جائے گا۔ یہ امام مالک، مزنی، ابو ثور اور ایک قول کے مطابق امام شافعی کا مسلک ہے۔ علامہ ابن عبد البر فرماتے ہیں کہ اس طرح دونوں قسم کی احادیث پر ان کے موقع و محل کے مطابق عمل ہو جائے گا، اور کسی حدیث کے منسوخ ہونے کے دعویٰ کی بھی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ اور علامہ ابن العربی رحمہ اللہ نے اس مسلک کو بہت سراہا۔ اس موضوع میں چوتھا قول یہ ہے کہ جس موقع پر سلام سے پہلے یا سلام کے بعد سجدہ سہو حدیث میں ثابت ہے وہاں اسی طرح ہی سجدہ کیا جائے گا،
اور صاحب کی جس شکل کے بارے میں کوئی حدیث ثابت نہیں، وہاں صرف سلام سے پہلے ہی سجدہ صاحب کیا جائے گا۔ یہ امام بن حنبل رحمہ اللہ کا مسلک ہے۔ پانچواں قول یہ ہے کہ جس موقع پر سجدہ صاحب حدیث سے ثابت ہے وہاں اسی طرح ہی سجدہ کیا جائے گا، اور یہاں کوئی حدیث ثابت نہیں، وہاں نماز میں کمی کے وقت سلام سے پہلے اور زیادتی کے وقت سلام پھیرنے کے بعد سجدہ صاحب کیا جائے گا۔ یہ امام اسحاق بن راہویہ کا مسلک ہے۔ اس سلسلہ میں چھٹا قول یہ ہے کہ نماز میں شک ہو جانے کی شکل میں اگر ظن غالب پر اعتماد کر کے نماز مکمل کر لے تو وہ سلام پھیرنے کے بعد سجدہ صاحب کرے، اور اگر اس شکل میں کم مقدار پر بنیاد رکھ کر نماز مکمل کرے تو وہ سلام پھیرنے سے پہلے سجدہ صاحب کر لے۔ یہ ابو حاتم ابن حبان کا مسلک ہے۔ ساتواں قول یہ ہے کہ بھولنے والے کو اختیار ہے کہ نماز میں کمی ہو یا زیادتی وہ اپنی مرضی سے چاہے تو سلام سے پہلے سجدہ صاحب کر لے یا بعد میں۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں ایک روایت کے مطابق یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، اور ایک قول کے مطابق امام شافعی کا مسلک ہے۔ آٹھواں قول یہ ہے کہ صرف دو شکلوں کے سوا ہر شکل میں سلام پھیرنے کے بعد ہی سجدہ صاحب کیا جائے گا، اور ان دو شکلوں میں نمازی کو سلام سے پہلے یا بعد سجدہ صاحب کا اختیار ہے۔ پہلی شکل وہ ہے جب نمازی دو رکعتوں کے بعد تشہد پڑھے بغیر ہی تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو جائے، اور دوسری شکل وہ ہے جب نمازی کو رکعتوں کی تعداد میں شک ہو۔ جب نمازی کو رکعتوں کی تعداد میں شک ہو جائے، یہ ظاہریہ اور علامہ ابن حزم کا مسلک ہے۔ سجدہ صاحب کے مقام و موقع کے تعین کے سلسلہ میں معروف محقق و مجتہد امام شوکانی لکھتے ہیں کہ سب سے عمدہ بات تو یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال و افعال کے تقاضے کے مطابق ہی اسلام سے پہلے یا بعد سجدہ صاحب کیا جائے۔ جن شکلوں میں اسلام سے پہلے سجدہ صاحب کرنے کی قید ہے وہاں پہلے، اور یہاں بعد کی ہے وہاں بعد میں کیا جائے، اور یہاں ایسی کوئی قید آپ کے کسی قول و فعل سے ثابت نہیں، وہاں کمی یا زیادتی ہر شکل میں ہی نمازی کو اختیار ہے کہ پہلے کرے یا بعد میں، کیونکہ صحیح مسلم شریف میں ارشاد نبوی ہے جب انسان اپنی نماز میں کمی یا زیادتی کر جائے تو اسے چاہیے کہ صاحب کے 2 سجدے کر لے۔ المرآت شرح المشکوات میں امام ابو داؤد ظاہری کا مسلک یہ لکھا گیا ہے کہ سجدہ صاحب صرف انہی چند شکلوں میں ہے جن میں احادیث سے ثابت ہے، دیگر کسی بھول پر سجدہ صاحب نہیں، اور علامہ عبید اللہ رحمانی نے سب سے رائج مسلک اسے قرار دیا ہے کہ نمازی کو اختیار ہے کہ سلام پھیرنے سے پہلے سجدہ کر لے یا بعد میں۔ بہرحال یہ سب اقوال محض اولیت و افضلیت کے بارے میں ہیں،
البتہ جواز کی حد تک اس بات پر سب ائمہ کا اتفاق ہے کہ سجدہ ساو سلام پھیرنے سے پہلے کر لے یا بعد میں۔ سجدہ ساو کا طریقہ۔ اب رہا سجدہ ساو کا طریقہ، تو وہ یوں ہے کہ اگر سجدہ ساو سلام پھیرنے سے پہلے ہی کر لے تو آخری تشہد، درود اور دعا کے بعد 2 سجدے کیے جائیں۔ جب سجدہ جاتے اور اس سے اٹھتے وقت اللہ اکبر کہا جائے اور پھر دونوں طرف سلام پھیر لیا جائے، جیسا کہ صاف کی چوتھی شکل کے ضمن میں گزرا ہے۔ اگر سجدہ صاف سلام کے بعد ہو تو آخری رکعت میں تشہد، درود شریف اور دعا کے بعد دونوں طرف سلام پھیر لیں، پھر صاف کے 2 سجدے کریں اور دوبارہ سلام پھیر لیں، جیسے کہ صحیح بخاری و مسلم، سنن اربعہ اور دیگر کتب حدیث میں مذکور ہے، جس کا ذکر صاف کی پہلی شکل کے ضمن میں گزرا ہے۔ آج کا جو طریقہ عموماً مروج ہے کہ ایک طرف سلام پھیر کر سجدہ سہو اور پھر تشہد اور پھر دونوں طرف سلام پھیرا جاتا ہے، یہ طریقہ بھی کثیر فقہاء، علماء اور ائمہ کا اختیار فرمودہ ہے، اور ان کا استدلال ابو داؤد ترمذی کی ایک روایت سے ہے، جسے بعض محدثین کرام نے ضعیف قرار دیا ہے۔ البتہ تعدد ترک کی بنا پر کبار محدثین نے ہی اسے حسن بھی قرار دیا ہے۔ لیکن صرف ایک طرف سلام پھیر کر سجدہ صاف کرنے کا طریقہ کس حدیث سے لیا گیا ہے، وہ ہماری نظر سے نہیں گزری۔ وہ غالباً محض اجتہاد کی بنیاد پر ہے، جبکہ دونوں طرف سلام پھیرنا ہی اصل اور معروف ہے، جبکہ صحیح بخاری شریف کے ترجمۃ الباب میں حضرت انس، حسن اور قتادہ سے تشہد نہ پڑھنے کا ذکر منقول ہے۔ ان دونوں طرح کی روایات کے پیش نظر صاحب محلی اور مرآت نے راج اسے ہی قرار دیا ہے۔ کہ اگر کوئی چاہے تو سجدہ صاف کے بعد دوبارہ تشہد نہ پڑھے، اور اگر کوئی چاہے تو پڑھ لے۔ سجدہ صاف کی تسبیحات۔ صاف کے دونوں سجدوں میں بھی عام نماز کی طرح سبحان ربی الاعلی ہی پڑھنا چاہیے۔ صاحب کے دونوں سجدوں میں بھی عام نماز کے سجدوں کی طرح ہی سبحان ربی الاعلی ہی پڑھنا ضروری ہے، کیونکہ ارشاد نبوی ہے، اس تسبیح کو سجدوں میں پڑھا کرو۔ مسبوق کا سجدہ کب؟ اگر امام سے بھول ہوئی ہو تو مقتدی بھی سجدہ صاف کرے، البتہ جو شخص بعد میں شامل ہوا ہو وہ امام کے سلام سے پہلے سجدہ کرنے کی شکل میں تو سجدے کرے، لیکن اگر سلام کے بعد سجدہ صاف ہو تو وہ امام کے ساتھ سجدہ نہ کرے، بلکہ امام کے سلام پھیرتے ہی کھڑا ہو جائے اور نماز مکمل کرے، پھر سجدہ صاف کر لے۔ سجدہ صاف بھول جانا۔ اگر کوئی شخص سجدہ صاف بھول جائے اور سلام پھیر کر اگلی نماز شروع کر دے تو وہ سلام پھیرنے کے بعد
الگ سے صاف کے 2 سجدے کر لے، لیکن اگر سجدہ صاف میں طویل تاخیر ہو جائے تو پھر سجدہ صاف نہ کرے۔ امام اسرم سے مروی ہے کہ اگر کسی معمولی معاملہ میں صاف ہوا ہو تو پھر سجدہ صاف نہ کرے۔ سجدہ صاف نہ کرنے پر بھی کوئی مذائقہ نہیں۔